ایک لڑکی اپنے شوہر سے طلاق لے کر عدت کے بغیر دوسرا نکاح کرے، وہ نکاح نہیں ہوتا جب تک عدت نہ گزرے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ رفع یدین کی حدیث بھی موجود ہے، منع کی حدیث بھی موجود ہے، لہٰذا دونوں پہ عمل ہوگا، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ جو کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ٹھیک ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے۔ اگر ایک امام کرتا ہے، ہم نے تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ دین کے بارے میں وشواس آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو بدن پہ ہر نماز کے بعد۔ حفظ کی کلاس میں جب لڑکے قرآن یاد کرتے ہیں تو سجدے کی آیت بار بار آتی ہے، بس ایک دفعہ سجدہ کافی ہے، پھر چاہے 100 دفعہ پڑھتے رہو۔ میں نے 500 روپے طالب العلمی کے دور میں چوری کیے تھے، اب ان کو واپس کر دو کسی طریقے سے، جن کی چوری کی تھی نا، یا تو بتا دو، اگر بتا نہ سکو تو 500 روپے کی کوئی چیز خرید کے ان کو دے دو۔ کہتے ہیں جی کہ زمزم کا پانی ہم نے سنا ہے کہ گرم نہیں کرنا چاہیے، بس تو حاجی کو بالکل گرم نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی دھوپ میں نہ نکلیں۔ عجیب مسئلے ہیں، کیوں نہیں گرم کرنا چاہیے؟ چائے بناؤ، کھانا بناؤ، حضرت اسماعیل کشتی میں پکاتے تھے اور پانی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب ہمیں دوسرا پانی ملتا ہے تو ہم اس میں کیوں چائے بنائیں؟ کہتے ہیں کہ داڑھی کے بغیر لوگ امام بن جاتے ہیں تو مقتدی کون سے ولی اللہ کھڑے ہیں؟ جیسے امام جیسے روح ایسے فرشتے۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن داڑھی بڑھے کو امام نہ بنایا کریں۔ خواتین کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بالکل ضروری ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات جماعت کے ساتھ آ کے نماز پڑھتی۔ جھینگا مچھلی حلال ہے۔ میں نے بنگلہ دیش میں جا کے وہاں کے علماء سے تحقیق کی تھی، وہ کہتے ہیں مچھلی کی قسم ہے تو لہذا حلال ہے۔ اگر میں وضو کرتے وقت مسح کرنا بھول جاؤں، نماز ہی نہیں ہوگی، وضو ہی نہیں ہوا نا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ زندہ پیروں کو ماننا، اگر واقعتاً وہ پیر ہے، کتاب و سنت کا متبع ہے، ماننا چاہیے، باقی پیروں پہ نہیں گرنا چاہیے۔ ایک بندہ بحرین سے آیا ہے اپنے آفس کے کام کے لیے، اگر وہ آفس کے کام کے لیے آتا ہے تو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ www.darsequran.com